लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, Arkansas Spine and Pain, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मौजूदा हुकूमत मुजरिमों की पुष्पनाही नहीं करती। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के अदवार में महकमा एंटी करप्शन और नैब की कारकर्दगी में वाज़ेह फ़र्क है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध में अमन व अमान और बढ़ते हुए जराइम पर नोटिस लेते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को सिंध दौरे की हिदायत कर दी। वफाकी काबीना ने कल अदम TLP की दरख्वास्त पर कमेटी की तश्कील की मंजूरी दे दी। कमेटी वज़ारत दाखिला की जानिब से तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आंगी मौलाना ताहिर अशरफी की मुलाकात हुई। मुल्क में कोरोना से मजीद 65 अफराद इंतकाल कर गए और 2700 से जायद केसेस भी रिपोर्ट हुए। अली जफर ने रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को बेगुनाह करार दे दिया। वाइस चेयरमैन वज़ीर आला कॉम्प्लीमेंट सेल पंजाब नासिर सलमान ने लाहौर टाउन हॉल में लोगों के लिए दस्तरखान लगा दिया। अमरीकी और रूसी सदर की पहली मुलाकात तय हो गई। व्हाइट हाउस का कहना है कि 16 जून को स्विट्जरलैंड में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात होगी। सऊदी शहजादी जोहरा बिनते मोहम्मद का रज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 500 रुपए बढ़ गई, जबकि डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। मारूफ अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास ने मद्दाहों को पैगाम देते हुए इनके प्यार और मोहब्बत का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका में मच्छरों से फैलने वाली मुख्तलिफ बीमारियों को रोकने के लिए जीनियाती तौर पर मुख्तलिफ मच्छरों की अफजाइश की गई है, जिन्हें रियासत फ्लोरिडा में छोड़ा गया है। चीन की मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे ने अपना तैयार करदा हार्मोनी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने का बाकायदा ऐलान कर दिया। PSL 6 के बकिया मैचेस के लिए खिलाड़ियों की अबू धाबी रवानगी एक दिन आगे बढ़ा दी गई। न्यूजीलैंड के एक यूट्यूबर की जानिब से गत्ते की मदद से बनाई गई मारूफ रेसिंग कार लैम्बोर्गिनी का मॉडल 15 लाख रुपए में फरोख्त हो गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। चलते हैं तफसीलात की जानिब। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मौजूदा हुकूमत मुजरिमों की पुष्पनाही नहीं करती। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के अदवार में महकमा एंटी करप्शन और नैब की कारकर्दगी में वाज़ेह फ़र्क है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के अदवार में महकमा एंटी करप्शन की कारकर्दगी में फ़र्क है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा कि 31 माह में पंजाब में महकमा एंटी करप्शन ने 220 बिलियन की रिकवरी की। मुस्लिम लीग नून के 10 साल की निस्बत हमने 192 बिलियन की अराजी गुजार करवाई व गुजार करवाई गई अराजी की मालियत 2.6 बिलियन रुपए है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने नैब की कारकर्दगी में भी फर्क वाज़ेह किया है। सन 2018 से सन 2020 के दौरान नैब ने 484 बिलियन रुपए की रिकवरी की। 1999 से 2017 के दौरान नैब सिर्फ 290 बिलियन रुपए की रिकवरी कर सका था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि जब हुकूमत बगैर रुकावट के एहतसाब करती है तो नताइज अच्छे आते हैं। मौजूदा हुकूमत मुजरिमों की पुष्पनाही नहीं करती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूबा सिंध में बढ़ते हुए जराइम पर नोटिस ले लिया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध में अमन अमान और बढ़ते हुए जराइम पर नोटिस लेते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को सिंध दौरे की हिदायत कर दी है। इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर प्लानिंग असद उमर से सिंध की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। गवर्नर सिंध और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को सिंध में इंतजामी तौर पर अबतरी बिलखुसूस अमन अमान और बढ़ते हुए जराइम पर अपनी शदीद तशवीश से आगाह किया।
वज़ीर आज़म ने इन मालूमात पर नोटिस लेते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद को हिदायत की कि वो सिंध का दौरा करें और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर इस सूरत हाल पर हिकमत अमली तय करें। फवाद चौधरी के मुताबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस दौरे के बाद अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। वज़ीर आज़म ने सिंध में रेंजर्स के मुतहरिक करने की भी हिदायत जारी कर दी। वज़ीर दाखिला कराची में रेंजर्स को मुतहरिक करने का हुक्म देंगे। गवर्नर और असद उमर ने कराची के खराब हालात पर भी वज़ीर आज़म को शिकायत की थी। वफाकी काबीना ने कलअदम TLT की दरख्वास्त पर कमेटी की तश्कील की मंजूरी दे दी। कमेटी वज़ारत दाखिला की जानिब से तश्कील दी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क की तारीख में ज़्यादा काबीना इजलास मौजूदा हुकूमत में हुए। PTI दौर में अब तक 226 मीटिंग काबीना की हो चुकी हैं, जबकि नून लीग के दौर में सिर्फ 23 मीटिंग्स हुई थी और काबीना कमेटी की एक भी मीटिंग पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं हुई। फवाद चौधरी का कहना था कि वज़ीर आज़म ने माशी टीम को खिराज तहसीन पेश किया और कहा मईशत अभी इस्तेकाम की तरफ बढ़ रही है, जबकि फ़लस्तीन के मसले पर पाकिस्तान ने कायदाना किरदार अदा किया, जिस पर वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ारत दाखिला को खिराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बताया कि तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। मुस्लिम उम्मा में रंजिशें कम होने में से दुनिया में इस्तेकाम आएगा और रंजिशें कम होने से फ़ायदा मुस्लिम उम्मा को होगा। बाबर अवान ने ब्रीफिंग दी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अहम इस्लाहात का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन के फेसबुक पेज पर रिपोर्ट पर काबीना ने तशवीश का इजहार किया। हम इलेक्शन कमीशन की जानिब से कार्रवाई के मुंतज़िर हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन को इस रिपोर्ट पर वजाहत देनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान से नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी मौलाना ताहिर अशरफी की मुलाकात हुई। मुलाकात में वफ़ अमलाक एक्ट पर वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर की सरबराही में कायम होने वाली कमेटी और इसके उलमा और मशाइख के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में मुस्बत किरदार पर गुफ्तगू हुई। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान से नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी मौलाना ताहिर अशरफी की मुलाकात में वक़फ़ इमलाक एक्ट पर वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर की सरबराही में कायम होने वाली कमेटी और इसके उलमा और मशाइख के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में मुस्बत किरदार पर गुफ्तगू। मौलाना ताहिर अशरफी ने फ़लस्तीन की मसले पे वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ और मसले के हल के लिए हुकूमती सतह पर की गई कोशिशों पर वज़ीर आज़म को ख़राज तहसीन पेश किया। इसके अलावा मिंबर और महराब को दौर जदीद में मुसलमानों को दरपेश मसाइल के हल और ख़ास तौर पर सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं की तालीम और तरवीज के लिए इस्तेमाल करने पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने उलमा मशाइख से करीबी रब्ता रखने की हिदायत करते हुए उम्मत मुसलमा की वहदत की कोशिशों को जारी रखने का अहाता किया। सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। मुल्क में कोरोना से मजीद 65 अफराद इंतकाल कर गए और 2700 से ज़ायद केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना की आदत शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 59,076 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,724 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से 65 अफराद हलाक हो गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 4.6% रही। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह गुज़िश्ता 10 हफ्तों के दौरान रिपोर्ट होने वाली कम शरह है। इससे कबल 10 मार्च को पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.5 रिकॉर्ड की गई थी। मुल्क में कोरोना से अब तक मजमूई तौर पर 20,465 अफराद इंतकाल कर चुके हैं और कुल केसेस की तादाद 9,08,576 हो चुकी है, जबकि अब तक वायरस से 8,27,883 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। इसके अलावा मुल्क भर में अब तक मजमूई तौर पर 12,86,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा हैं। राजा रियाज ने दावा किया कि अली जफर ने अपनी रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को बिल्कुल बेगुनाह करार दिया है। राजा रियाज ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है अली जफर ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। कहा जहांगीर तरीन बिल्कुल बेगुनाह है, इनका किसी किस्म की लेन देन में कोई ताल्लुक नहीं। अली जफर की रिपोर्ट वज़ीर आज़म के पास पहुँच गई है और इसे वज़ीर आज़म के इल्म में लाया जा चुका है। ये हमारी फतह है, हम सुरखरू हो गए हैं, हमारे ग्रुप का मौक़िफ़ कामयाब हुआ। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज रिपोर्ट आने के बाद पहली मीटिंग हुई जिसमें तमाम मेंबरान को खुशखबरी दी गई थी कि रिपोर्ट में जहांगीर तरीन क्लियर हो गए हैं। किसी किस्म का इन पर हेर फेर या शुगर के हवाले से कोई चीज इनके खिलाफ सामने नहीं आई। रिपोर्ट पर सब ने खुशी का इजहार किया कि हम सब सुरखरू हो गए। राजा रियाज का कहना था कि हम अदालतों में भी जाएंगे और लोग देखेंगे कि अदालतों में FIA को शर्मिंदगी होगी और इससे पीछे हटना पड़ेगा। इसका नेचुरल फायदा हमें होगा। हम इखलाकी तौर पर फतह हासिल कर चुके हैं। जहांगीर तरीन के खिलाफ जो
لوگ سازشیں کر رہے ہیں وہ اب شرمندہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی ہمیں یقین دلایا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ آئندہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے ہمارے گروپ کے لیے ایک افسر کو بھی مقرر کیا ہے۔ راجہ ریاض کا کہنا تھا کہ ہمارا گروپ قائم رہے گا، ہم ہر مسئلے پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ گروپ 2023 تک رہے گا، ہر مسئلے پر حکومت کو احساس دلائیں گے کہ کیا غلط ہو رہا ہے۔ ہم عمران خان کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہم پی ٹی آئی میں رہیں گے اور کہیں نہیں جا رہے۔ کل کی میٹنگ ہمارا جشن تھا۔ وائس چیئرمین وزیر اعلیٰ کمپلیمنٹ سیل پنجاب ناصر سلمان نے لاہور ٹاؤن ہال میں لوگوں کے لیے دسترخوان لگایا، جس میں انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان سے اس رپورٹ میں۔ آج بالکل اس ٹائم میں موجود ہوں ٹاؤن ہال لاہور میں۔ او پی ٹی وی گلوبل کے ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ وائس چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل پنجاب اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمان ہیں پنجاب حکومت ناصر سلمان کی جانب سے ٹاؤن ہال کے گراؤنڈ میں یہاں پر جو ہے غریب اور مستحق لوگوں کے لیے جو ہے دسترخوان کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہاں پر باقاعدہ سے جو لوگ ہیں جو کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر باقاعدہ سے وہ خود تقسیم کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو تبرک ہے وہ بھی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں یہاں پر آ کے باقاعدہ سے اس لنگر سے جو مستفید ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ یہاں پر آ کے آپ جو ہے یہاں پر یہ کام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیمرہ مین اس طرف دکھا رہا ہوگا ممتاز الہی، آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر باقاعدہ سے پا فاؤنڈیشن پی ایف ایل دسترخوان جو ہے ان کی جانب سے یہ باقاعدہ سے ناصر سلمان صاحب یہاں پر خود تقسیم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بل یہ کہ ہم ناصر سلمان صاحب سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ انہوں نے جو ہے ایک تو شروع کیا تھا کام، اور دوسرا یہ کہ کتنے عرصے سے وہ یہاں پر جو ہے یہ کام کر رہے ہیں۔ سر بتائیے گا کیا کہیں گے پا فاؤنڈیشن کی جانب سے؟ جو بنیادی طور پہ یہ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ مل کے کھانا کھائیں، یہ اسلام میں بڑی ترغیب ہے، اور پرائم منسٹر کا بھی یہی ویژن ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم سب مل کے، اور سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ساتھ مل کے یکجہتی کو، اخوت کو، مساوات کو پروموٹ کریں۔ بہت شکریہ جی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پرائم منسٹر کا بھی مشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مل جل کر بیٹھ کر اس طرح کا دسترخوان لگائیں اور غریب اور مستحق لوگوں کے ساتھ جو ہے اسی طرح جو ہے کھانا کھائیں۔ کیمرہ مین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان، او پی ٹی وی گلوبل، لاہور۔ نظر ڈالتے ہیں عالمی منظرنامے پر۔ امریکی اور روسی صدر کی پہلی ملاقات طے ہو گئی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ 16 جون کو سوئٹزرلینڈ میں دونوں رہنماؤں کی ملاقات ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن سربراہی اجلاس کے انتظامات کو حتمی شکل دیں گے۔ منگل کو وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ اس سلسلے میں وائٹ ہاؤس اور کرملن نے مل کر انتظامات طے کر لیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ دونوں صدر کی پہلی ملاقات 16 جون کو جنیوا میں ہوگی۔ دونوں رہنما اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے، نیز دونوں مبالغ تعلقات میں بہتری کے خواہاں ہیں۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنما تمام سلگتے مسائل پر بات چیت کریں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ اور روس کے تعلق میں استحکام اور شفافیت بحال ہو۔ کرملن نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ تجربہ عراقی استحکام کی مشکلات، اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی ایجنڈے پر موضوعاتی امور بشمول کرونا وبا کے خلاف جنگ میں باہمی تعامل اور علاقائی تنازعات کے حل کے سلسلے میں روسی امریکی تعلقات میں بہتری کے امکانات پر گفتگو کی جائے۔ یہ متوقع طویل ملاقات بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلے بین الاقوامی سفر کے اختتام پر ہوگی۔ حکام نے بتایا کہ وائٹ ہاؤس نے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان کو رواں ہفتے اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات کے لیے جنیوا بھیجا تھا، تاکہ ملاقات کے سلسلے میں تفصیلات کو حتمی شکل دی جا سکے۔ جنیوا میں یہ ملاقات کس مقام پر ہوگی، اس سلسلے میں وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک تمام تر تفصیلات طے نہیں ہو جاتی وہ کچھ نہیں بتا سکتے۔ سعودی شہزادی جوہرہ بنت محمد کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں شہزادی جوہرہ بنت محمد عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ سعودی ایوان شاہی نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے شہزادی کے انتقال کے حوالے سے آگاہ کیا۔ آل سعود نے جوہرہ بنت محمد کے ابدی نیند سو جانے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے دعائے مغفرت اور آخرت میں درجات کی بلندی کی دعا کی۔ شہزادی کی نماز جنازہ گزشتہ روز سعودیہ دارالحکومت ریاض میں ادا کی گئی۔ ایوان شاہی نے متوفہ کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کی ہے۔ یاد رہے کہ رواں سال فروری میں سعودی شہزادی نورہ بنت فہد بن محمد بن عبد الرحمن انتقال کر گئی تھی۔ نظر ڈالتے ہیں تجارتی دنیا کی جھلک پر۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت 500 روپے بڑھ گئی، جبکہ ڈالر کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ صرافہ بازار جولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی قیمت 500 روپے اضافے کے بعد فی تولہ سونے کی قدر 1,09,900 روپے ہو گئی ہے۔ 10 گرام سونے کی قدر 429 روپے اضافے سے 94,222 رہی ہے۔ عالمی صرافہ مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں کمی کا رجحان رہا۔ سونے کی قدر $2 کم ہو کر $1,884 فی اونس رہی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 154 روپے سے تجاوز کر گئی۔ انٹر بینک
مارکیٹ میں ڈالر کی قدر اتار چڑھاؤ کے بعد مزید 68 پیسے بڑھ کر 154.68 روپے پر رہی، جبکہ اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 30 پیسے بڑھ کر 154.90 روپے پر بند ہوئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کا آج مثبت دن رہا۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 46,300 پر بند ہوا۔ اساس بازار میں 66 کروڑ شیئرز کے سودے 23 ارب روپے میں طے ہوئے، جبکہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 12 ارب اضافے سے 812 ارب روپے رہی۔ شامل کرتے ہیں صحت سے متعلق کچھ عام خبریں۔ امریکہ میں مچھروں سے پھیلنے والی مختلف بیماریوں کو روکنے کے لیے جینیاتی طور پر مختلف مچھروں کی افزائش کی گئی ہے، جنہیں ریاست فلوریڈا میں چھوڑا گیا ہے۔ بین الاقوامی ویب سائٹ کے مطابق امریکہ نے جینیاتی طور پر مختلف مچھروں کی ایک نسل تیار کی ہے، جسے ریاست فلوریڈا میں خطرناک مچھروں کے خاتمے کے لیے چھوڑا گیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد عام مچھروں سے پیدا ہونے والے امراض جیسے زیکا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ ماہرین کے مطابق مچھر کئی سنگین امراض کا سبب بنتے ہیں، جن میں ڈینگی، زیکا، چکن گونیا، ملیریا اور زرد بخار شامل ہے۔ امریکہ میں کیڑے مار ادویات کا بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے، اس لیے اب مچھروں میں ان ادویات کے خلاف مدافعت پیدا ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک جینیاتی طور پر مختلف مچھر بنایا گیا ہے۔ اس مچھر کے تجربات پاناما اور برازیل سمیت مختلف مقامات پر کیے جا چکے ہیں۔ منصوبے کے تحت پہلے مرحلے میں فلوریڈا میں ہر ہفتے 12,000 جینیاتی طور پر مختلف مچھر چھوڑے جائیں گے، جن کی تعداد 1,44,000 ہوگی۔ 3 مختلف مقامات پر ان مچھروں کے انڈے رکھے جا چکے ہیں، جن میں سے رواں ہفتے مچھر نکل آئیں گے۔ اس مچھر کی مدد سے بیماریوں کا سبب بننے والے مچھر کی آبادی کو گھٹانا اور امراض کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ شامل کرتے ہیں شوبز اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا کا احوال۔ معروف اداکارہ زارا نور عباس نے مداحوں کو پیغام دیتے ہوئے ان کے پیار اور محبت کا شکریہ ادا کیا۔ زارا نور عباس نے اپنی خالہ سنبل شاہد کے انتقال کے بعد انسٹاگرام پر زیادہ متحرک نہیں تھی، اگرچہ وہ بسا اوقات ملک اور دنیا کے موجودہ حالات پر سٹوری کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کرتی تھی۔ گزشتہ روز اداکارہ نے ایک پوسٹ شیئر کی جس میں وہ صارفین کے مشکور تھیں۔ پوسٹ کے کیپشن میں اداکارہ نے کہا کہ میں کچھ دن سے اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ زارا نے بھارتی اداکار راج کپور کے گانے کے کچھ بول شیئر کیے جو کہ یوں تھے: کسی کی مسکراہٹوں پہ وہ نثار، کسی کا درد مل سکے تو لے ادھار، کسی کے واسطے ہو تیرے دل میں پیار، جینا اسی کا نام ہے۔ اداکارہ کا یہ شیئر کرنے کا یہی مطلب تھا کہ زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، بلا آخر انسان کو جینا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے مداحوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب آپ کے لیے تھا، میرے دعائیں اور پیار بھیجنے کا بہت شکریہ، آپ لوگوں کی جانب سے بھیجے گئے تمام پیغامات میں نے پڑھے۔ آخر میں اداکارہ نے مداحوں کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، ان مشکل حالات اور دنوں میں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، بہت سارا پیار آپ کی زارا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ چین کی معروف ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے نے اپنی تیار کردہ ہارمنی آپریٹنگ سسٹم استعمال کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ہواوے کمپنی نے اپنی تیار کردہ ہارمنی آپریٹنگ سسٹم جون سے باقاعدہ استعمال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے عائد ہونے والی پابندیوں کے بعد ہواوے یا اس کے استعمال کنندگان کو گوگل ایپس یا اینڈرائڈ سسٹم تک رسائی نہیں تھی، جس کی وجہ سے صارفین کو پریشانی کا سامنا تھا۔ کمپنی نے گزشتہ برس نومبر میں اینڈرائڈ کی جگہ اپنا متبادل سسٹم لانے کا اعلان کیا تھا، جس کی تیاری پر تیزی سے کام جاری تھا۔ اب کمپنی نے ہارمنی آپریٹنگ سسٹم کو باقاعدہ اسمارٹ فونز کا حصہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ کمپنی کے اعلان کے مطابق ہواوے کے فون 2 جون سے نئے سسٹم پر چلیں گے۔ ہارمنی کے بعد صارفین کا اینڈرائڈ پر انحصار ختم ہو جائے گا اور انہیں پہلے سے بہتر محفوظ سروس فراہم کی جائے گی۔ ہواوے کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم نئے اسمارٹ فونز میں ہوگا یا پھر پرانے موبائل کے سافٹ ویئر خود اپ ڈیٹ ہو جائیں گے۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ اہم خبریں۔ پی ایس ایل 6 کے بقیہ میچز کے لیے کھلاڑیوں کی ابوظہبی روانگی ایک دن آگے بڑھا دی گئی ہے۔ پی ایس ایل 6 کے بقیہ میچز کے لیے کھلاڑی کی ابوظہبی روانگی میں ایک دن کی تاخیر ہوگی۔ کچھ کھلاڑیوں اور آفیسرز کو ویزوں کے اجرا میں تاخیر ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق تمام کھلاڑی اور آفیسرز مائیکل اسکور ببل میں ایک دن مزید رہیں گے۔ تمام کھلاڑیوں اور آفیسرز کی ویزا کنفرمیشن کے بعد ہی روانگی ممکن ہوگی۔ ترجمان پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ تمام پاکستانی کھلاڑیوں اور آفیسرز کے ویزے لگ چکے ہیں۔ امارات کرکٹ بورڈ نے آگاہ کر دیا کہ کچھ ویزوں کے پرنٹس نہیں مل سکے۔ ترجمان کے مطابق تمام ویزوں کے پرنٹس نہ ملنے پر روانگی میں ایک روز کی تاخیر کی گئی ہے۔ پاکستان میں موجود کھلاڑی آفیسر جمعرات کو ابوظہبی روانہ ہوں گے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا تھا کہ پی ایس ایل 6 کے بقیہ میچز کے لیے پاکستان سے جانے والے کھلاڑیوں اور آفیسرز کے ویزے جاری ہو گئے ہیں۔ ترجمان پی سی بی کا کہنا تھا کہ ابوظہبی جانے والے کھلاڑی اور آفیسر شیڈول کے مطابق کل روانہ ہوں گے۔
ترجمان کا کہنا تھا کہ جنوبی افریقہ اور بھارت سے سفر کرنے والوں کے ویزے تاخیر کا شکار ہیں۔ بھارت اور جنوبی افریقہ کے چند افراد کے ویزے جاری ہونا باقی ہیں۔ امید ہے کہ آج تک باقی افراد کے ویزے بھی جاری ہو جائیں گے۔ ترجمان نے واضح کیا تھا کہ ویزے مکمل ہوتے ہی بھارتی اور جنوبی افریقین آفیشلز ابوظہبی پہنچیں گے۔ ویزوں کا عمل مکمل ہوتے ہی میچز کا شیڈول جاری کر دیا جائے گا۔ شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کچھ دلچسپ اور منفرد خبریں۔ نیوزی لینڈ کے ایک یوٹیوبر کی جانب سے گتے کی مدد سے بنائی گئی معروف ریسنگ کار لیمبورگینی کا ماڈل 15 لاکھ روپے میں فروخت ہو گیا۔ اپنے اس کارنامے کی اتنی قیمت ملنے پر نوجوان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوٹیوبر ڈیوڈ جونز نے گتے سے بنائی گئی لیمبورگینی آج شام ایک چیریٹی ایونٹ میں 10,000 سے زائد ڈالر میں فروخت کی ہے اور یہ پیسہ ایک خیراتی ادارے کو عطیہ کر دیا گیا ہے۔ ڈیوڈ نے بہت خوبصورتی سے گتے کو تراش کر گاڑی کا ماڈل بنایا جو اصل لیمبورگینی سے تھوڑا بڑا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گتے کی گاڑی 1.65 میٹر چوڑی ہے جبکہ 3.78 میٹر لمبی ہے۔ ڈیوڈ نے بتایا کہ انہیں گاڑی کا ماڈل بنانے کا خیال اس وقت آیا جب انہیں امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں لیمبورگینی چلانے کا اتفاق ہوا۔ رپورٹ کے مطابق نوجوان یوٹیوبر نے کار کو کاربورگینی کا نام دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گاڑی کا ماڈل بنانے میں انہیں 2 ہفتوں سے زیادہ کا وقت لگایا۔ ڈیوڈ نے گاڑی کی اچھی قیمت لگنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ صرف $50 میں ہی فروخت ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان، ہائیسٹ کوالٹی پاکستانی مینگوز ان GTA، یعنی پاکستان کے بہترین آم اب GTA میں ہے دستیاب، وہ بھی خاص ہول سیل ریٹس پر۔ ایٹوبیکو، مسیساگا اور برامپٹن میں 6 مختلف سٹور لوکیشنز۔ تو انجوائے کریں سمر کو فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ رائل کارگو مینگو ٹائم کے ساتھ۔ مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں رائل کارگو at 905-566-5665 اور وزٹ royalcargo.ca۔